بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين گناہوں کے دھونے میں نماز گناہوں کے دھونے میں نماز ایک چلتی ہوئی نہر کی طرح ہے۔ یہ ٹاپک ہے فضائل نماز کی، حدیث نمبر 4 ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل بقي من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه من حدیث عثمان رضی اللہ عنہ قضا فی ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ آگے حدیث ہے جی، حدیث نمبر یہ 4 ہے، 5 ہونی چاہیے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواہ مسلم قضا فی الترغیب۔ یعنی اسی جیسی حدیث ہے، اس لیے دونوں کو ساتھ لائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، اس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ ان حدیثوں کا فائدہ اور تشریح خلاصہ سنیے۔ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہو اتنا ہی صاف شفاف ہوگا۔ اس میں ایک مثال کو یوں سمجھ لیں حدیث کے کہ صحابہ کرام کے دور میں اور آج کل بھی ماشاءاللہ نہریں چشمے ہر جگہ ہیں۔ پچھلی احادیث قرآن کے بارے میں ہوں، فضائل کے بارے میں احادیث سے مثال دینے سے باتیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اس کو بورنگ کے اوپر فٹ کریں کہ آج کل ہر کسی کے گھر میں ماشاءاللہ بورنگ گھر میں بھی لگی ہوتی ہے، ایک باہر بھی لگی ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں نقشہ بنا لیں کہ بورنگ ہو، اور گرمی بھی ہے آج کل تو ہر بندہ 5 کے بجائے کیا 10 دفعہ نہا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی 5 دفعہ بندہ مثال کے طور پر بورنگ پہ نہائے یا کہیں پہ بھی نہائے، اپنے گھر میں نہائے، جہاں مرضی نہائے، تو مثال کو بندہ سمجھ سکتا ہے۔ جاری پانی کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں نہر وغیرہ کا جو پانی ہے وہ جاری ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے۔ جاری پانی گندگی کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، اور یہ بورنگ شورنگ والا بھی جاری پانی ہوتا ہے، نیچے چل رہا ہوتا ہے، وہ فلٹر ہو کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جاری پانی گندگی کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے، مطلب فرائض، مستحبات، سنتیں، اور یہ تمام چیزیں پورے کرے، مکروہات، مفسدات، ان سے بچے، ٹھیک ہے جی۔ خیال کرے نماز کا، صحیح طرح اہتمام سے پڑھے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیے گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں،
یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچھ لگ جاتا ہے، تو اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نیریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے تو ہر نیر پر غسل کرتا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، مثال ہے، بھٹی ہے، اینٹوں کی بھٹی ہے، وہاں پہ کام کرتا ہے، کارخانہ مطلب، ٹھیک ہے جی، تو واپسی پہ وہ ویسے ہی بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جائے تو کالا ہو جاتا ہے، بندہ میلا ہو جاتا ہے، تو ہر جو ہے اس کے 5 نیریں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے، بٹی وغیرہ سے گھر جاتا ہے، تو ہر نیر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نمازوں کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت، ٹھیک ہے جی، بڑی مغفرت، وسعت، وسیع مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اتنا ہی اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم دنیا کرتے ہیں، حکم توڑتے ہیں، تعمیل ارشاد میں یعنی حکم کے پورا کرنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یعنی تقاضا یعنی بدلہ یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ انصاف، قادر مطلب قدرت والا، اور عادل انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے کرم کے قربان جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم دنیا کرنے کی تلافی یعنی بھرپائی، اس کو تلافی کرنے کا یعنی ختم کرنے کا کیا ہے جی، وہ بھی طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے، بلکہ کیا ہے، ہماری بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں، رحمت حق بہانہ جوید، بہانمی جوید۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور سونا مفت میں رہا ترغیب۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین، ٹھیک ہے جی، بخشش کا، عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روز نماز نہ پڑھو، تہجد نہ پڑھو اور بس ثواب ملتا رہے، نماز کا تہجد کا بندہ عادی بھی ہو نا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتنے بڑے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمازوں کو اہتمام جو نہیں پڑھ رہے بہت بڑا نقصان ہے دنیا آخرت میں، صحیح طرح نماز اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔